السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، ہم سواگت کرتے ہیں ہمارے چینل مولانا سعد آفیشل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ تبلیغ کا کام دو گروہ میں بٹ چکا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تبلیغ کا کام ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بندہ بنا کر چلاتے تھے، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں، حالانکہ آپ اللہ کے بعد سب سے بڑی عبادت گزار تھے۔ تو یہ قصہ مختصر ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا، عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ۔ دعوت جو ہوتی ہے وہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت عبادت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھو، دعوت کے لیے نہیں ہوتی، جیسے آذان کے لیے نہیں ہوتی، آذان کے لیے ہوتی ہے۔ اور عبادت کرے گا تو اللہ کا مقبول کیسے ہوگا؟ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بندگی کا مزاج بنے کہ میں ایک بندہ ہوں، یہ سب بندے ہیں، میں بھی ایک بندہ ہوں۔ حدیثوں میں اپنے آپ کو دوسروں میں بھی ایک بندہ ہوں، یہ بھی ایک بندہ ہے، تاکہ کون بڑا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون بڑا ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے اس کے لیے ایک ہی چیز رکھی ہے کہ اللہ کے یہاں کون بڑا ہے، اللہ کے یہاں کون قابل عزت ہے، کہ اللہ کے یہاں وہ بڑا ہے جن کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ امت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے، سب سے بڑا متفق، سب سے بڑا تقوی والا وہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کی جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تو بڑا پرہیزگار ابو بکر، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہے۔ یہی بات ہے کہ میرے دوستو، جتنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آئے گی وہی قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنی ہے سب جاہلیت ہے، یا محمد ہے یا جاہلیت ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ سے پہلے جاہلیت تھی، آپ نے جہالت کو ختم کیا، جہالت کی رواج بھی ختم کیا، جہالت کے عمل بھی ختم کرے، جہالت کے مزاج بھی ختم کرا۔ ابو ذر غفاری نے غالباً کسی کو کہہ دیا کہ ان کا رنگ کالا تھا، تو کالے کے بیٹے فرما دیا تمہارے اندر جہالت ہے، ابھی بھی جہالت ہے، کیونکہ بات ایسی کہنے کی نہیں۔ تو جتنی چیزیں میرے دوستوں سنت کے خلاف، دین کے خلاف، یقین کرے یہ سب جاہلیت ہے جو ہمارے اندر ہے۔ وہ جاہل یہ نکل جائے تو ابدیت کی اسلام آئے گا۔ زمانہ اسلام، زمانہ جاہلیت، ابھی جاہلیت نکل نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارا نکلنا ہی صحیح نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا نفع بھی ہے تو بہت کم نفع ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کام میں کوئی خلل ہے، بلکہ ہمارے اندر فتور ہے کہ ہم نے کام کو صحیح طریقے پر نہیں کیا۔ ورنہ تو کہتے تھے نبی والا کام ہے، نبی والا کام ہے۔ تو نبی میں تو کوئی جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، نبیوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا۔ نبی تو ایک دوسرے کے لیے مر مٹتے تھے، بلکہ ایک نبی آنے والا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اپنی امت کو بشارت دیتے تھے کہ میرے بعد نبی آئے گا، اس کے لیے راستہ بنا دیتے تھے۔ اگر ایک زمانے میں دونوں نبی اکٹھے ہو گئے تھے، ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام ایک زمانے میں تھے، تو ایک دوسرے کی تائید کرتے تھے، ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کام ہے، دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو اس میں اختلاف کی وہ دوری کی کیا بات ہے؟ اللہ کی بات ہے، اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملا ہے، جب دین کا کام نبی کے زمانے میں بھی ہوتا تھا تو نبی کے زمانے میں بھی اختلاف نہیں ہوا۔ دوستو، وہی دین کا کام آج بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں دوستو دیوبندی، تبلیغی، یہ سب دوستو یہ جو الگ الگ چل رہے ہیں، دوستو آج کے زمانے میں مسلمان کو ایک بن کر رہنا چاہیے۔ اگر ہم ایک بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ فتح ہمیشہ ہمارے ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔